جہاں افغان طالبان نے اپنے رہنما جلال الدین حقانی کی موت کا اعلان کیا ہے۔ جلال الدین حقانی 9/11 اور افغانستان پر امریکی حملے کے بعد سے ملک میں دہشت گردی کی بدترین کارروائیوں کے لیے ذمہ دار حقانی نیٹ ورک کے بانی تھے۔ امریکی مصنف سٹیو کول نے اپنی کتاب گھوسٹ وارز میں دعویٰ کیا کہ افغانستان میں خودکش حملے متعارف کروانے والے جلال الدین حقانی ہی تھے۔ ان کا مغرب دنیا سے پہلا تعارف 1980 کی دہائی میں افغانستان پر سوویت یونین کے قبضے کے خلاف اپنی مسلح جدوجہد کے باعث ہوا۔ اس دور میں ان کے امریکی، پاکستانی اور سعودی انٹیلیجنس ایجنسی سے قریبی تعلقات رہے۔ جلال الدین حقانی افغان طالبان کے بانیوں میں سے تو نہیں تھے، لیکن 90 کی دہائی میں طالبان حکومت کے قیام سے فوری پہلے انہوں نے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اطلاعات کے مطابق جلال الدین حقانی پچھلے کئی سالوں سے بیمار تھے۔ جلال الدین حقانی کی موت کی افواہیں سال 2015 میں بھی گرم ہوئی تھیں، تاہم طالبان نے ان کی تردید کر دی تھی اور گزشتہ کئی برسوں سے حقانی نیٹ ورک کی سربراہی ان کے بیٹے سراج الدین حقانی کر رہے ہیں۔ جلال الدین حقانی کی موت اور اس کا اعلان اور اس کی ٹائمنگ بات کریں گے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز سے منسلک محمد عامر رانا سے۔ عامر، یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب امریکی وزیر خارجہ ایک دن بعد ہی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، تو اس کی ٹائمنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ اس کی خبر سے کوئی تعلق ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے وزٹ کا ساؤتھ ایشیا کے اور خاص طور پہ پاکستان کے، اور ابھی کچھ اس طرح کی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی کہ جس سے لگے کہ اس کا ایک خاص تناظر ہے اور اس سے کوئی فائدہ حقانیت اٹھا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی انٹرنل کوئی ایشوز تو ایسے نہیں چل رہے حقانیت کے اندر کہ انہیں کوئی ڈسکلوز کرنا پڑا ہے ان کی ہلاکت کو، کیونکہ اس سے پہلے بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی ہلاکت کی اطلاعات آتی رہی ہیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب انٹرنل ان کے ڈفرینسز ہوتے ہیں تو تب اس قسم کے معاملات جو ہیں سرفیس پہ آنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا حقانی نیٹ ورک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا یہ خبر ایک ایسے وقت میں آنے سے جب وزیر خارجہ پاکستان میں ہوں گے؟ نہیں، بالکل میرا نہیں کیسے کوئی ایسا کوئی بہت بڑا ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے، کیونکہ جلال الدین حقانی کے پاس کوئی آپریشنل رول نہیں تھا، اور جیسا کہ وہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار تھے اور پس منظر سے غائب تھے۔ 2007 میں میرا خیال ہے ان کا آخری پیغام آیا تھا، اور اس سے پہلے جب ان کے ملا عمر سے اختلاف ہوئے اس وقت ان کے کچھ خطوط منظر عام پہ آئے، تو اس کے بعد سے تو وہ منظر پہ نہیں ہے۔ عملی طور کے اوپر تو ان کی پوری جو گروپ کی قیادت ہے سراج کے پاس، اور ان کے باقی جو 6 بیٹے جس میں سے ایک مارا جا چکا ہے ان کے پاس منتقل ہو چکی ہوئی ہے، وہی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپریشنلی بھی پولیٹیکلی اس کا کوئی میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی سگنیفیکنس ہے یا کسی کو کوئی ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا سوچ رہا ہے کہ پاکستان کو شاید ہوگا۔ اس کے پیچھے شاید یہ بیک گراؤنڈ ہے، خاص طور کے اوپر جب جنرل مشرف اقتدار میں تھے تو جب بھی کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کا وزٹ ہوتا تھا تو ایک ایسا تاثر ہوتا تھا کہ القاعدہ کی کسی رہنما کی گرفتاری یا اس کی ہلاکت، اور اس کو ایک خاص پس منظر میں دیکھا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو ہلاکت ہے اس کا میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ایسا پس منظر ہوگا جیسا کہ مشرف کے دور میں کنسیو کیا جاتا تھا۔ جلال الدین حقانی ایک بہت بڑے کمانڈر تھے، وہ عربی پہ عبور رکھتے تھے، ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے تعلقات تھے۔ دوسری طرف جو ان کے بیٹے ہیں سراج الدین حقانی، وہ ایک ڈفرینٹ شخصیت کے مالک ہیں، تو کیا ان کی ہلاکت سے جو حقانی نیٹ ورک کی کاروائیاں ہیں ان پر کوئی اثر پڑے گا، کمی آئے گی، کچھ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ کیونکہ آلریڈی اس گروپ کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور ان کا کوئی عملی کردار نہیں تھا اس گروپ کے اندر، اور حقانی صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہوئے تھے، اور طالبان کی شورا کے اندر بھی ان کا نام ہم نے جو ممبران ہیں طویل عرصے سے ہم نے نہیں دیکھا تھا، اس میں بھی سراج الدین حقانی کا نام بار بار سامنے آتا رہا ہے، جو بھی تفصیلات ان کی شورا کے ممبران کی طرف سے آتی رہی ہیں، تو کوئی اتنا بہت بڑا امپیکٹ میرے خیال میں نہیں ہے جتنا اس کو کنسیو کیا جا رہا ہے یا اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو پاک امریکہ تعلقات پر اس کا کیسا اثر پڑے گا ایک ایسے وقت میں جب امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے، خاص طور سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے؟ طالبان نے یہ تو کہا ہے کہ وہ افغانستان میں ہی ان کی موت ہوئی اور وہیں پہ وہ دفنائے گئے ہیں، تو کیا اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کچھ مثبت اثر پڑ سکتا ہے؟
देखिए, अमरीकी मुतालबा तो वहीं का वहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ताउन करे दो मसलों के अंदर, एक जो हकानीज़ हैं इनके खिलाफ, और दूसरा अगर कहीं पे इम्कान है बातचीत का तालिबान का तो उनको मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर लेके आए। तो उनके मुतालबा साफ हैं। जलालुद्दीन हक्कानी की हलाकत से ऐसा नहीं है कि हक्कानीज़ जो हैं उनको बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, जैसा कि उसामा बिन लादेन की हलाकत से था। तो इस किस्म का मेरा नहीं ख्याल कि उनको नुकसान हुआ है, और उसमें कोई अमेरिका के मुतालबे में और पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव है उसमें कोई कमी आ सकती है। तो आपके ख्याल से कल यहाँ पे जी बताइए। आपके ख्याल से जो वॉर ऑन टेरर जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक बातचीत का मौजू रहा है हमेशा से, तो इस दौरे में भी वज़ीर ख़ारजा के यही बात सर फहरिस्त रहेगी कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ, और पाकिस्तान में जो अमेरिका का कहना है कि जो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद जिन पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएँ? जी, जो तासुर जो वाशिंगटन से इधर आ रहा है उससे यही लग रहा है कि एक नुकाती एजेंडा ही होगा और वो इसी के ऊपर बात करना चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वही है कि आप फैसला कीजिए कि आप बातचीत करना चाहते हैं तालिबान से या उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों को कैसे आप लेके चलेंगे, तो खासी उसकी डिटेल्स के अंदर हमेशा से इख्तलाफ रहा है। अगरचे अपेरेंटली दोनों कुव्वतें लगती हैं, वो दावा करती हैं कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, अफगानिस्तान के अमन और इस्तेकाम लाना चाहती हैं, लेकिन हमेशा इख्तलाफ स्ट्रेटजी के देखना ये है कि अब कल की जो दौरा है वज़ीर ख़ारजा का शुरू हो रहा है अमरीकी, उसमें क्या बातचीत होती है। मोहम्मद आमिर राना, बहुत शुक्रिया आपका, करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।